السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، میں مطلب 2022 سے کام کر رہی ہوں یوٹیوب کا، فیس بک پہ، مطلب سوشل میڈیا پہ میں 2022 سے آئی ہوں۔ 2021 میں میرا رزلٹ آیا تھا میٹرک کا، اور میں نے میٹرک کیا تھا دانش اسکول سے۔ تو جب میرا رزلٹ آیا اس کے بعد رزلٹ آنے کے بعد میں بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی، بیمار ہو گئی تھی، اور اتنی بیمار کہ میں پڑھائی آگے نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میں نے ہاسٹل میں دوبارہ جانے کی کوشش کی، میں ہاسٹل واپس گئی، میں نے ضد کی کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، میرے گھر والوں نے مجھے واپس بھیجا۔ تو میں وہاں پہ رہی، تھوڑا عرصہ رہی، مطلب 1-2 ہفتے ہی رہی ہوں گی دانش اسکول میں، ہاسٹل میں۔ پھر وہاں کے لوگ ٹیچرس نے مجھے واپس بھیج دیا کہ مطلب آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ہو، تو آپ واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں واپس آ گئی۔ جب میں واپس آئی تو میرے گھر والوں نے کہا کہ بس اب آپ نے نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھنا؟ میں نے اتنی محنت کس لیے کی ہے؟ میں نے اپنی زندگی خراب کی ہے، مطلب دن رات ایک کر کے میں نے اتنا اچھا رزلٹ لیا ہے، محنت کی ہے، تو اب میں ایک دم سے کیسے پڑھائی چھوڑ دوں؟ پھر میں نے ضد کی، تو میری ضد کرنے پہ میرے گھر والے مان گئے، اور انہوں نے میرا ایڈمیشن کرا دیا الپائن کالج میں۔ جب میں الپائن کالج گئی تو وہاں پر میرا بالکل فری ایڈمیشن ہوا، انہوں نے مجھ سے کوئی چارجز، کوئی فیس وغیرہ نہیں لیے، کیونکہ میرا رزلٹ اچھا تھا۔ اور میں نے کہا، میرے گھر والے بھی خوش ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے، بہت اچھا کالج ہے، بہت ہی مشہور اور بڑا کالج ہے یہ والا۔ تو میں وہاں پہ بھی میں نے پڑھائی کی، میں نے 1-2 ہفتے ہی وہاں پر پڑھائی کی تھی۔ وہاں پہ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی، پھر مجھے واپس وہاں سے ٹیچرس وغیرہ نے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ضد کی، میں نے کہا نہیں، مجھے پڑھائی اپنی کرنی ہے۔ پھر میرے گھر والوں نے، میرے گھر کے پاس ہی ایک کالج ہے، چھوٹا کالج ہے، لوکل سا ہے لیکن اچھا ہے۔ پھر میں نے وہاں ایڈمیشن کیا، تو وہاں پہ میں نے 1-2 مہینے ہی پڑھائی کی، پھر میں بیمار ہو گئی۔ پھر میں خود بھی تھک گئی، میں نے کہا بس اب میں نے نہیں پڑھنا، میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ لیکن مجھے افسوس نہیں تھا پڑھائی کا، کیونکہ میں نے مجبور ہو کے پھر ہی چھوڑا تھا، ایسے نہیں خوشی سے چھوڑا تھا۔ تو جب میں نے پڑھائی ختم کی، پھر میں نے کہا کہ میں فارغ تو نہیں رہ سکتی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ کچھ بھی پورا نہیں کر پاؤں گی، اپنی امی کو پورا نہیں کرا پاؤں گی۔ تو پھر میں نے سلائی سیکھی، سلائی کے لیے بھی میں نے تھوڑا ٹائم ہی مطلب گئی ہوں وہاں پہ، سلائی سینٹر میں بھی میری طبیعت خراب ہوتی رہتی تھی، تو میں نے وہ تھوڑا سا سیکھا۔ تو جب وہاں پہ طبیعت خراب ہوتی تو وہ بات پھیلنے لگ گئی میرے گاؤں میں، سب لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائی کہتے کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، میرے بھائی اور سٹی میں رہتے تھے اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گئی، پھر انہوں نے مجھے لیپ ٹاپ لے کے دیا، لیپ ٹاپ انہوں نے اپنے بائک سیل کر کے مجھے لے کے دیا کہ آپ آن لائن کام کرو بیٹھ کے سکون سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آن لائن کام سٹارٹ کیا، مجھے لگا مجھے کام سارا آتا تھا، آٹومیشن کا سارا مجھے آتا تھا اور ابھی بھی آتا ہے، تو مجھے لگا کہ میں جلدی میں ارننگ سٹارٹ کر لوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں ابھی تک کیے جا رہی ہوں اور میری ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے۔ محنت کرتی رہی، لیکن جب میں نے اسٹارٹنگ میں 2022 میں کام شروع کیا تھا تو میں نے سب سے پہلے کورس دیکھا تھا، حضرت علی کے کورس، مطلب اسلامک ویڈیو بنائی، اور اسلامک ویڈیو میں نے بنائی تو مجھے لگا کہ میں جلدی مطلب وائرل ہو جائیں گی میری ویڈیوز اور میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نے فنی کنٹینٹ چوز کیا، کیونکہ میرا مین مقصد ارننگ کرنا تھا اور وہی نہیں ہو رہی تھی نا، تو میں نے فنی کنٹینٹ سٹارٹ کیا، فنی کنٹینٹ سے بھی نہیں ہوا۔ پھر میں نے جیسے بناتے ہیں کہ جب میرا موڈ خراب ہو، میرے گھر والوں کی ریئیکشنز ویڈیوز بنانے سٹارٹ کی، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ سے فنی سٹارٹ کی، پھر ابھی میں نے دوبارہ سے کر لیا ہے اسلامک سٹارٹ کیا ہے، اب میں نے بالکل ہی ختم کر دیا۔ میں نے کہا بس اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہی ملے گا، باقی ہم جتنا محنت کر لیں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ابھی مطلب 2022 سے لے کے اب تک 2026 آنے والا ہے، تو 1 مہینہ ہی رہ گیا، پورا نہیں، آدھا مہینہ رہتا ہے، 5 دن رہتے ہیں، بلکہ آج 25 دسمبر ہے۔ تو اللہ جتنا ہمارا رزق اللہ نے لکھا ہے ہمیں اتنا ملے گا، باقی ہم جو مرضی کر لیں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ پھر میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے فیس ریویل کرنا بغیر ماسک کے ویڈیو بنانی ہے، تو بھائی کہتے چلو ٹھیک ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے بنو۔ لیکن اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ، کہ میرے اپنے رشتہ دار سگے کون سے اچھے، کون سے برے، کون سے کون ہمارے فائدہ سوچتے، کون ہمارا نقصان سوچتے، کون ہمدرد ہے اور کون نہیں ہے۔ تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی، بغیر ماسک کے بنائی یوٹیوب پہ۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ اللہ میں کیا کر رہی ہوں، میرے بھائی تو دنیا میں بھی بیچارے اتنی تکلیف میں پریشان ہیں، ایسا نہیں ہے بغیر ماسک کے بنانا گناہ نہیں ہے، میں نے اس کی بھی اچھے سے جانچ پڑتال کی ہے کہ کیا کیا ہے۔ لڑکی کو اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر وہ مطلب فیس دکھانا چاہتی ہے تو وہ دکھا سکتی ہے، اس کے ہاتھ کور ہونے چاہیے،
اور اس کا باقی باڈی جو ہے وہ کور ہونی چاہیے، فیس وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کو کور کرے یا نہ کرے۔ آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی سرچ کر سکتے ہیں، باقی علماء کہتے ہیں کہ اب ماسک کرنا چاہیے، مطلب فیس کو چھپا کے رکھنا چاہیے، وہ مرضی ہے، لیکن عورت کو اس چیز کی اجازت ہے، لڑکی کو، کہ وہ اپنا فیس دکھانا چاہے، فیس دکھا سکتی ہے، ہاتھ دکھا سکتی ہے، اس چیز کی اس کو اجازت ہے۔ تو میرے بھائی کہتے ٹھیک ہے، لیکن پھر میرا دل ہی نہیں مانا، پھر میں نے بند کر دیا، لیکن کر دوں گی میں وہ بھی اسٹارٹ، فیسٹیول بھی کروں گی، لیکن ابھی نہیں، جب مجھے ٹھیک لگے گا ٹائم ٹوٹنے تب کروں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اسٹوریز کے بارے میں بتانا اسٹارٹ کر دوں، جو جو چیزیں میں نے اپنی لائف میں فیس کی ہیں، جو جو پرابلمس میں نے فیس کی ہے، جو جو چیز میں نے سیکھی ہے، اس چیز کے بارے میں بتاؤں۔ تو جب میں نے اسٹارٹنگ میں ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کی تھی نا، میرے پاس بالکل بھی کانفیڈینس نہیں تھا، بالکل بھی۔ میں آپ کو پہلے کی کوئی ویڈیو دکھاؤں گی، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا میں کیسے بولتی تھی، بالکل آہستہ سے بولتی تھی، میری آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اور مجھے 1 گھنٹہ لگتا تھا 2 لائنس بولنے میں، وہ بھی میں لکھ کے بیٹھتی تھی۔ پھر میں سوچتی تھی کہ کیا لکھوں، کبھی چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا رہی ہوں اسکرپٹ، کبھی کس سے، ایسے میرے سے بولا نہیں جاتا تھا، لیکن ابھی میں دھڑا دھڑ بول رہی ہوں اور سارا کچھ بول رہی ہوں۔ تو مین مقصد جو میرا یوٹیوب پہ آنے کا ہے وہ یہی ہے، ارننگ اسٹارٹ کرنا، مطلب پیسے ارن کرنا ہے، اتنا کر سکوں کہ مطلب گھر کے خرچے اور میں اپنے خرچے خود کر سکوں۔ باقی میری زندگی کے جو بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا خواب ہے میرے، اور یقین مانو میری پرسنالٹی اتنی خراب ہو چکی ہے نا، میں اپنے خوابوں کو پیچھے بھاگ رہی ہوں، اندھا دھند بھاگے جا رہی ہوں، بیٹھ بیٹھ کے میری کمر درد کا مسئلہ بہت زیادہ بن چکا ہے ابھی سے ہی، اور میری زیادہ عمر بھی نہیں ہے، میں زیادہ دیر جھک کے نہیں بیٹھ سکتی، میرا درد شروع ہو جاتا ہے کمر کا۔ تو کیا بول رہی تھی، ایک تو بھولنے والی بیماری مجھے لگ گئی ہے، میں باتیں بہت جلدی بھول جاتی ہوں، اس وجہ سے بھی میں بڑی ڈانٹ کھاتی، سارا دماغ تو میں نے اتنا ادھر کھپاتی ہے کام سیکھنے میں۔ باقی مجھے کام سارا آتا ہے، میرے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے، میرے پاس سی وی بھی بنی ہوئی ہے، آپ لوگ سیکھنا چاہیں تو میں آپ کو سکھا بھی دوں گی، لیکن آپ جو لوگ فیلئر ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی نہیں سیکھتا، یہ چیز میں آپ کو بتا دوں۔ جس دن میں کامیاب ہو گئی، فیمس ہو گئی، میری ارننگ اسٹارٹ ہو گئی، خدا کی قسم میں کسی کو بھی نہیں سکھاؤں گی، کچھ بھی نہیں سکھاؤں گی، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گی، کیونکہ ابھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، نہ کوئی سیکھ رہا، کیونکہ ابھی مجھے پیسے کی ضرورت۔ میں کہتی ہوں میں 2,000 لوں گی اور سکھاؤں گی، لیکن کہتے نہیں جب آپ کا اپنا نہیں چل رہا تو آپ دوسروں کو کیا سکھاؤ گی۔ میں کہتی ٹھیک ہے، فری میں آ کے میرے سے کام کروا لیتے ہیں، چینلز وغیرہ بھی بنوا لیتے ہیں۔ تو جب سب سے زیادہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں نا اس ٹائم، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ مشہور ہونے کے بعد، فیمس ہونے کے بعد، ارننگ اسٹارٹ ہونے کے بعد، امیر ہونے کے بعد میں ان سب کے نام بھی بتاؤں گی کہ کن کن لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا۔ تو اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے خواب کون سے ہیں۔ میرے جو خواب ہیں وہ سب سے پہلا خواب تو ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے قرض اتاروں، میرے بھائیوں کے اوپر قرضے ہیں بہت زیادہ، میں قرض اتاروں۔ دوسرا خواب ہے میرا، میری امی کام کرتی ہیں گھروں پہ، ان کا کام ختم کرواؤں، کیونکہ ان کی ایج ہو گئی ہے، اب ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اور ان کو کینسر بھی ہے میری امی کو، امی کو میں ریسٹ کرواؤں، اپنی امی کو عمرہ کرواؤں۔ اور ایسا نہیں ہے میں جھوٹ موٹ بول رہی ہوں، خدا پاک، اللہ پاک قسم، میرے دماغ میں دل میں بس یہی خواب ہے۔ اور تیسرا خواب جو میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ میری ایک ٹیم ہو اور ہم سب مل کے غریبوں کی ہیلپ کریں، جو بیچارے مانگتے نہیں ہیں اور ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایسے نہیں جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں، جو بیچارے نہیں مانگتے ہیں اور اپنے شرم سے، عزت سے رہتے ہیں، چاہے بیچارے بھوکے رہ رہے ہوں، ان لوگوں کی ہیلپ کرنا میری زندگی کے یہی خواب ہے، اور خواب نہیں ہے۔ باقی اللہ کا شکر ہے، میرے پاس جو کچھ ہے بہت ہے، میں اس میں خوش ہوں، بس قرض اتر جائیں تو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں اللہ سے اور زیادہ نہیں مانگتی، کیونکہ اگر جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو اس کے پاس مسئلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں نے یہ چیز بہت نوٹس کی، جس کے پاس پیسہ بہت ہے ان بیچاروں کے مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں جب کہتی ہوں نا اپنے بھائی سے کہ بھیا مجھے امیر بننا ہے، تو میرے بھائی اور میری امی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، آپ دیکھو۔ پھر وہ مجھے مثالیں دیتے ہیں کہ جو ہم سے امیر ہیں وہ بیچاروں کو کھانے سے پہلے ایک باکس لانا پڑتا ہے میڈیسن کا، وہ ہر چیز نہیں کھا سکتے اپنی پسندگی میں، کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کو بی پی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کچھ، وہ امیر جو ہوتے ہیں ان کو مسئلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بیچاروں کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں۔ ہم جس حال میں دیکھو، ہم کچھ بھی کھا لیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ویڈیوز دکھانا اسٹارٹ کر دیے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، پھر وہ ہمیشہ مجھے ایسے لوگ دکھاتے ہیں جو ہم سے نیچے ہوں، جو غریب ہوں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو۔ ایسے ویڈیوز دکھا کے پھر میرے بھائی کرتے ہیں مجھے موٹیویٹ کہ کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس میں خوش رہیں۔ تو اس وجہ سے میں زیادہ نہیں مانگتی، بس میرے بھائیوں کے قرضے ختم ہو، میری امی ریسٹ کریں، میں ان کی خدمت کروں، ان کو عمرہ کراؤں اور ایک ٹیم بناؤں۔
جس کے ساتھ مل کے میں غریب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی ہیلپ کروں، اور ایسے لوگوں کی جن کو جو مانگتے نہیں۔ تھینک یو سو مچ، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سارا انٹرو بتایا اپنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔